اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ کہف کی ایک آیت ہے, بہت امپورٹنٹ آیت, بہت پروفاؤنڈ آیت. اس آیت کے اندر بہت زیادہ ہمارے لیے ایک اہم میسج ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, ایک سیکوینس کے ساتھ. جو سیکوینس ہمارا پیچھے سے چلا آتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ہر جمعے ہم لوگ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں, اور سورہ کہف کے اندر بہت زیادہ نامہ اعمال اور آخرت کے دن کو امیجن کروایا گیا ہے. لیکن چونکہ لا علمی میں پڑھی جاتی ہے اور اس طرح سے اس کو سمجھا نہیں جا رہا ہوتا, تو وہ چیز اس طرح سے انسان کے اوپر امپیکٹ نہیں ڈالتی. لیکن جب آپ ایک بار اس صورت کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس سمجھ کے ساتھ آپ ہر جمعے جب یہ صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس آیت کا اس صورت کا اور اس تلاوت کا ایک امپیکٹ پورے ہفتے تک رہتا ہے. اور پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر جمعے کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے, اپارٹ فرام دا ایڈوانٹیجز جو ہیں اس کے. لیکن اس کے اندر جو میسیجز ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ہر جمعے یا ہر ویک میں ایک دن آپ کے لیے ملنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 کو چوز کر رہے ہیں. سورہ کہف کی 15ویں پارے کے اندر ہے یہ. ایک تو حکمت یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری سیریز ہوگی یہ ہماری 20 دن تک چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, تاکہ آخری جو اشرہ ہے وہ ہمارا عبادات میں گزرے, راتوں کو قیام میں گزرے. تو جب رات کو انسان قیام کرتا ہے تو وہ پھر صبح کو کرنا, وہ تھوڑا سا ٹیکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے مینج کو اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم 20 days تک اس کو اینڈ کر دیں گے اور پھر اپنی عبادات پر خوب فوکس انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر ہے 49 سورہ کہف. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی آنکھ کے ساتھ اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سخت آیت ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آیت کو ایک آپٹمسٹک اپروچ یا ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ سمجھیں گے, تاکہ ہم بھرپور جو ہے وہ موٹیویشن کے ساتھ نکلیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد, اور اعمال کا ایک انبار ہو ہمارے سامنے. ہم ایک ڈائریکشن اور گولز کو سیٹ کر کے نکلیں, اور پھر ہم ان پر امپلیمنٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور جب رکھے جائیں گے نامہ اعمال, فترا, پھر آپ دیکھیں گے, المجرمین, مجرموں کو, مشفقین, وہ ڈرنے والے ہوں گے, مما فیہ, اس میں سے جو کچھ اس میں ہے, وَیَقُولُونَ یا ویلتنا, وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, ما لِهَذَا الْكِتَابِ, کیا ہے یہ نامہ اعمال, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, کہ نہیں وہ چھوڑ رہی کوئی بھی چھوٹی بات اور نہ ہی کوئی بڑی بات, الا احصاها, مگر اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے, ووجدوا, اور وہ پائیں گے, ما عملوا, جو عمل انہوں نے کیے, حاضرا, حاضر, ولا یظلم, اور نہیں ظلم کرے گا, ربک, آپ کا رب, احدا, کسی پر بھی. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو نامہ اعمال ہے وہ کیا ہے, اور اس نامہ اعمال کو کی اہمیت کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں, اور اس نامہ اعمال کو بھرنے کے لیے ہم نے کون کون سی سٹیپس اڈاپٹ کرنے ہیں. بہت سمپل ہیں, لیکن ایک مومن جو ہے وہ گول اورینٹڈ ہوتا ہے, تو لہٰذا اگر ہم ان کو اپنے پاس لکھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں ہماری لیے مدد کا سبب بنیں گی. اب اس آیت میں کیا ہے کہ وہ دن یاد کرو کہ جب رکھے جائیں گے نامہ اعمال, الکتاب, نامہ اعمال کو نام دیا گیا الکتاب کا, کہ جب رکھے جائیں گے نامہ اعمال, اور پھر لوگ دیکھیں گے, مجرم دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے. مجرم جب اس کتاب کو دیکھیں گے تو وہ اس سے بے تحاشا ڈر رہے ہوں گے, اور وہ افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے, یا ویلتنا, ہائے ہماری کمبختی, کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے, یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹی یا بڑی بات چھوڑ ہی نہیں رہی. اس نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو لکھ رکھا ہے, اور ہر بڑی سے بڑی بات کو بھی لکھ رکھا ہے, اور اس نے شمار کیا ہوا ہے, اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے اس عمل کیے اس کے اندر حاضر,
ہر عمل، ہر جیسچر اس نامہ اعمال میں حاضر پائیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ چیز انسان کو سمجھنا ہوگی کہ ہم اس کے تھوڑا سا ورڈز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ورڈز کا چوائس کیا ہے وہ کتنا ڈیپ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں جب آئے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی چوائس کو فوقیت دیتے ہیں۔ پہننے اوڑھنے میں ہر انسان کی چوائس مختلف ہے، اسی طرح دین پر عمل کرنے میں بھی ہم اپنی چوائس کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں آسان ہیں تو کر لیں، کچھ چیزیں مشکل ہیں، ٹیکل کرنے میں مشکل لگ رہی ہیں تو پھر ہم ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اسی طرح سوچ کے معاملے میں بھی ہم اپنی مرضی کا شکار ہیں کہ جو انسان ہماری مرضی کے مطابق ہے، جو پسند ہے تو اس کے بارے میں ایک پازیٹیو اپروچ ہے، جو انسان پسند نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو اپروچ ہی رکھیں گے۔ تو گویا کہ سوچنے کے معاملے میں بھی ہم اپنی مرضی کے غلام ہیں، پھر اسی طرح بولنے کے معاملے میں بھی ہم سب جو ہے وہ اپنی مرضی کے غلام ہیں۔ اسی طرح جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اٹر کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے دل میں آ رہا ہے ہم اس کو بولتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سنا جائے، جو ہمارے دل میں آ رہا ہے ہم اس کو بولیں اور دوسرا بندہ سنے۔ لیکن یہ ہر انسان، یہ ابن آدم کہ جو اپنی مرضی کا غلام ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب اس سے پوچھ ہوگی، اس سے سوال ہوگا۔ یہ جو امتحان گاہ میں اس کو اس کی مرضی کے بارے میں فریڈم دی گئی تھی، اس فریڈم کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ اور پھر جب اس دن وہ اٹھے گا، اور پھر جب اس دن اٹھ کے وہ دیکھے گا اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس دن کی سختیوں کو دیکھے گا، تو پھر وہ افسوس کرے گا۔ اور وہ افسوس کیا کرے گا کہ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اور کاش میں نے کچھ ایفرٹ کی ہوتی، کاش کچھ ایسا کر لیا ہوتا کہ میں اگلی زندگی کو بھی سنوار لیتا، تو پھر کیا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہم سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے دنیا میں اکثر کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے سامان کو تیار رکھتے ہیں، اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں، اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالتے ہیں، اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل ایکسرشن بھی ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں آخرت میں اکثر کرنے کے لیے بھی اپنے سامان کو تیار رکھنا ہوگا۔ اور وہ سامان کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی احادیث میں یہ ہمیں پتا چلے گا کہ اس سامان میں کچھ بھی ساتھ نہیں جانا سوائے نامہ اعمال کی، اور وہ نامہ اعمال بھی درج ہو رہے ہیں۔ وہ جو اعمال ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے، وہ بھی درج ہو رہے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، وہ شمار کیے جا رہے ہیں، وہ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ کاؤنٹ کس میں کیے جا رہے ہیں؟ الکتاب، ہذہ الکتاب، لہذا الکتاب، ایک کتاب میں درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب زندگی ہے، یہ نامہ اعمال کی کتاب ہے کہ جس کے اندر نامہ اعمال کو درج کیا جا رہا ہے۔ اور درج کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ جب اس میں درج کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن پھر کیا ہوگا کہ وہ جو کتاب ہے جو ہماری تیار کی جا رہی ہے، یہ کتاب قیامت کے دن دی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْکِتَاب، بالکل سٹارٹ ہے ورڈ کا، آیت کا، وَوُضِعَ الْکِتَاب، کہ جب یہ کتاب کا جب یہ جو اعمال نامہ ہے یہ رکھ دیے جائیں گے۔ کہاں رکھے جائیں گے؟ یا تو دائیں ہاتھ میں رکھے جائیں گے، یا تو یہ بائیں ہاتھ میں رکھے جائیں گے، یا پھر بعض اوقات یہ پیچھے سے دیے جائیں گے۔ پیچھے سے کیوں دیے جائیں گے؟ ایک انسان جو دائیں ہاتھ سے مل رہا ہے وہ تو اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، جس کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے گا، تو فرشتے پھر اس کے ساتھ جبر نہیں کریں گے، وہ پیچھے سے آ کر اس کو پکڑا دیں گے کہ آج جو اس نے کیا ہے اس کو ہر حال میں اس کو پکڑنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو مانیٹر کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب اس دن یہ نافرمان لوگ اپنے اس کتاب کو دیکھیں گے، اس کو کھولیں گے، اور وہ اس میں نوٹس کریں گے کہ ہر وہ کام جو انہوں نے کیا، چاہے وہ ان کی نظر میں بالکل چھوٹا سا تھا، بالکل مائنیوٹ تھا، ان کی نظر میں وہ ورتھ لیس تھا، وہ ویٹ لیس تھا، اس کی کوئی ورتھ نہیں تھی، کوئی معنی نہیں تھا، لیکن وہ نامہ اعمال میں درج ہے، وہ سب باتیں نامہ اعمال میں رجسٹرڈ ہیں۔ اب جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے تو وہ کیا کرنے لگیں گے؟ وہ ڈرنے لگیں گے، مشفقین، وہ
ڈرنے لگیں گے, گھبرانے لگیں گے, اور پھر وہ کیا کریں گے, وہ جب ڈرنے لگیں گے اور گھبرانے لگیں گے تو آٹومیٹکلی جب انسان ڈرتا ہے تو اس کی زبان اٹر کرتی ہے, اور زبان اٹر کیا کرتی ہے, وہ ان کی زبان کیا اٹر کرے گی, یا ویلتنا, ہماری بربادی, ہماری بدبختی, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب جو آج ان کے ہاتھوں میں تھمائی جا رہی ہے, یہ وہ کتاب ہے کہ اس نے ہر بات ان کی لکھی ہوئی ہے, ہر بات, ہر عمل جو انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سب ان کا لکھا ہوا ہے. وہ اس کو دیکھیں گے اور وہ دیکھتے ہی اس میں وہ کام جائیں گے, پوری سر سے لے کر ان کے پاؤں تک جو ہے وہ ایک کپ کپی تاری ہو جائے گی. اور پھر آیت میں کیا رہے, احصاها, کہ وہ اس میں شمار کر رکھا ہوگا. احصا کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا, احاطہ کرنا. اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز جو اس کے ذمے ہے وہ لکھی جا رہی ہے, یہاں تک کہ بیماری میں جو وہ ہائے ہائے کہتا ہے وہ تک لکھا جا رہا ہے. اور پھر اسی لیے جب یہ بات پتہ چل گئی امام احمد کو, اور پہلے وہ ان کو بیماری ان کو بہت سخت لاحق ہو گئی تھی, تو وہ ہر وقت ہائے ہائے کہتے رہتے تھے, آواز سے ان کے قلب ظاہر ہوتا تھا. اور جب انہوں نے یہ بات سنی کہ ہائے ہائے بھی انسان کا لکھا جا رہا ہے, تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے اس ایلیمنٹ کو اپنے اندر سے ختم کر دیا اور اس کو ریپلیس کیا ذکر سے, کہ جیسے تکلیف بڑھتی جاتی ہے ذکر میں بڑھتے جاتے, لیکن ہائے ہائے مت کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہائے ہائے ہے یہ بھی انسان کا لکھا جا رہا ہے. ہر چیز جو انسان کر رہا ہے وہ اس کی لکھی جا رہی ہے. اب یہ نامہ اعمال جو ہے یہ بنیادی طور پر وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر انسان کے اعمال کو لکھا جا رہا ہے. وہ نیکی کے اعمال ہیں, وہ برے اعمال ہیں, وہ لکھے جا رہے ہیں. اور ان اعمال کو لکھنے میں کن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے؟ کرامن کاتبین کی, جو ہمارے کندھوں پر ان کو مانیٹر کرنے کے لیے, ہمیں مانیٹر کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا, ان کو الاٹ کیا گیا ہے کرامن کاتبین. اور اس کے بارے میں سورہ قاف میں آتا ہے قرآن میں کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں, اور ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. جب اس کے ہر فعل اور قول کو لینے والے لے لیتے ہیں, اس کے ہر فعل اور اس کے ہر قول کو لینے والے لے لیتے ہیں, جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے. کوئی بات وہ اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہے. یہ نگران ایک سپائی ہے, ایک جاسوس ہے جو مانیٹر کر رہا ہے, اور ہماری زبان سے نکلنے والے ہر جملے, ہر لفظ, ہر ہر ہائے, ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہر جسچر کو لکھا جا رہا ہے, ہر نگاہ کا رویہ, ہر ہاتھ کا رویہ, ہر کان کا رویہ, دل میں پیدا ہونے والے وسوسے, ذہنی خیالات, ہر چیز پر نگران ہے اور وہ اس کو لکھتے چلے جا رہے ہیں. ہم ڈکٹیٹر ہیں, ہم بول رہے ہیں اور وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. قیامت کے دن وہ ہمارے پاس تھما دی جائے گی. یہ جو چیز ہے یہ ہے نامہ اعمال, جو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کی حقیقت کو کھولا. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن احنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا, اور پھر وہ فرمائے گا, اور اس حال میں وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا کہ لوگ برہنہ ہوں گے اور بے ختنہ ہوں گے, اور پھر ان کے پاس نامہ اعمال کے سوا کچھ نہ ہوگا. دنیا میں وہ کتنا بھی امیر تھا, کتنا بھی وہ فائنانشلی اسٹیبل تھا, لیکن قیامت کے دن ان کے پاس نامہ اعمال کے سوا کچھ نہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی آواز میں پکاریں گے کہ اس کو دور والے بھی اس طرح سنیں گے کہ جیسے قریب والا سنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں دیان ہوں, میں بادشاہ ہوں. دیان کا مطلب کیا ہے؟ دیان کا مطلب ہے کہ میں زبردست ہوں اور میں حق اور باطل کا بدلہ لینے والا ہوں, نیکی اور برائی کا بدلہ لینے والا ہوں. میں دیان ہوں, میں بادشاہ ہوں,
किसी जहन्नुमी का को ये हक नहीं कि वो जहन्नुम में दाखिल हो जाए और उसका किसी जन्नती के पास कोई हक हो, यहाँ तक कि मैं उसको उसका बदला दिलवा दूं। और किसी जन्नती को ये हक नहीं कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए और जहन्नुमी के पास उसका कोई हक हो और मैं उसको वो हक दिलवा दूं, चाहे वो एक तमांचा ही क्यों ना हो। और सहाबी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये किस तरह होगा कि हम तो बरहना होंगे, हम तो बेहतना होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकियों और बुराइयों का तबादला होगा। ये किस तरह होगा? क्योंकि पैसे तो होंगे नहीं, करेंसीज तो होंगी नहीं, डॉलर्स तो होंगे नहीं, तो लिहाजा फिर नेकियों का तबादला होगा। अगर एक तमांचा भी नाहक किसी इंसान को मारा तो अल्लाह ताला इस हदीस में क्या कह रहे हैं कि उसका बदला मैं हर हाल में उस जन्नती से लेकर दूंगा, उस जहन्नुमी को, कि जो जहन्नुम में अपने अमाल की वजह से जा तो रहा है, लेकिन उसमें बायसनेस नहीं होगी कि जहन्नुमी हर हाल में जाएगा और उसको बदला नहीं लेकर दिया जाएगा, हर हाल में उसको बदला लेकर दिया जाएगा जन्नती से, यहाँ तक कि वो एक तमांचा ही क्यों ना हो। तो यहाँ से तमांचे का जिक्र हदीस में क्यों आया कि इन चीजों को हम बिल्कुल मानी नहीं समझते, इनको हम मीनिंगलेस समझते हैं, जुबान के अल्फाज को हम मीनिंगलेस समझते हैं, हमें लगता है कि इसका किसी इंसान के ऊपर कोई असर नहीं होता, और तमांचे को भी हम जो है वो बहुत ही वर्थलेस समझते हैं, हमें लगता है कि इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये वो सब चीजें हैं कि जिसका बदला हमें क़यामत के दिन लोगों को देना होगा। तो लिहाजा क्या है कि जब एक और हदीस में इसी तरह आता है कि जब नामा अमाल को लोग इसी तरह खुला हुआ देखेंगे और उसको देखेंगे अपने सामने और उनके सामने खुला हुआ होगा, तो फिर उनसे कहा, एकदम सबसे पहले तो पकड़ा दिया गया ना नामा अमाल। जब नामा अमाल को पकड़ा दिया गया तो फिर उनको हुक्म हुआ दिया जाएगा, एक किताबक, कि अपनी इस किताब को पढ़ लो कि आज तुम अपनी किताब पर बतौर मुहासिब काफी हो। यानी देखें कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कोई बेदहानी में कोई गलत बात बोल देते हैं, हमें लगता भी नहीं कि वो बुरी बात है और हमें कोई रोकता टोकता भी नहीं है। अब बाद में कोई इंसान हमारे पास आके कहता है कि यार ये जो आपने उस मौके पे ये बात कही ना, ये बात वहां पे कहनी नहीं चाहिए थी, ये बात गलत थी। अब हम कहते हैं नहीं तो मैंने तो नहीं कही, कब कही मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो फिर ये इंसान कहता है कि नहीं आपने इस मौके पे कही, इस जगह पे कही, ये डेट थी, ये टाइम था, इस गैदरिंग में कही। अब वो सारी आपके सामने फुटेज जब खोलता है इंसान तो आपको याद आने लगता है कि हाँ वाकई मैंने तो ऐसा कहा था। तो अब आप क्या उसको इनकार करने के काबिल रहते हैं? नहीं। अब आप अगर इनकार करेंगे तो आप झूठे मशहूर हो जाएंगे कि ये इंसान जो है वो झूठा है। तो लिहाजा जब आपको फुटेज दिखा दी गई तो अब आप इनकार नहीं कर सकते। तो लिहाजा क्या है कि आज तुम अपनी किताब पर बतौर मुहासिब काफी हो। यानी आपको अगर नामा अमाल ना दिखाया जाता तो मैं कैसे, यानी मेरा अगर नामा अमाल तैयार नहीं हो रहा तो क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे अपॉइंट करेगी कि तुमने ये गुनाह क्यों किया, तो मैं कहती अल्लाह मैंने कब किया। तो इसीलिए ये जो कब किया, इसको खत्म करने के लिए प्रूफ तैयार किया जा रहा है, एक एविडेंस तैयार किया जा रहा है, और वो एविडेंस है नामा अमाल। उस दिन जब इंसान उस नामा अमाल को पढ़ेगा, वो फुटेजेस देखेगा, जिस तरह आज आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज को, आप देखते ही कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता, वो कह नहीं सकता कि ये मैं नहीं हूँ, भाई ये तुम ही हो। तो लिहाजा जब वो उसको देखेगा तो फिर वो अपने आप पर एक मुहासिब काफी होगा, और कहा जाएगा कि अपने नामा अमाल को पढ़ लो, आज तुम इस पर मुहासिब काफी हो। अब ये जो नामा अमाल को लिखने वाले फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, इनकी क्या सिफात है, इनको अल्लाह ताला ने क्या गाइडलाइंस दी हैं, ये किस तरह लिख रहे हैं नामा अमाल को। तो इसके बारे में आता है कि नामा अमाल को लिखने वाले जो फरिश्ते हैं उनको स्पेशल एक गाइडेंस दी गई है, उनको स्पेशल एक काम दिया गया है। वो काम ये है कि जब कोई इंसान अगर गुनाह का इरादा करता है तो वो उनको हुक्म दिया गया है कि वो उस गुनाह को के इरादे को नहीं लिखेंगे, उसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, ये अल्लाह ताला की रहमत है। लेकिन अगर वो इंसान उस गुनाह को कर लेता है तो फिर क्या होता है कि वो उस गुनाह को एक गुनाह लिख लेते हैं। और फिर इसी तरह एक और बात कि जो बाएं तरफ वाले फरिश्ते हैं, जो बाएं तरफ वाला फरिश्ता है जो हमारे गुनाह को लिख रहा है, जो जिनकी जिम्मेदारी क्या है कि वो हमारे गुनाहों को रजिस्टर कर रहे हैं, उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक खास जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो हदीस है ना कि जिसके अंदर वो जिम्मेदारी को वाजे किया जा रहा है, इस हदीस को पढ़ के बहुत ज्यादा दिल मुतमईन होता है, दिल खुश होता है, दिल बाग बाग होता है। अल्लाह ताला की रहमत से इंसान बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर होता है। और
اور پھر انسان کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی طرف ایک لپک ہے وہ آپ سمجھیں گے آتی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھنٹے تک مسلمان کا گناہ نہیں لکھتا, اس پر سے قلم اٹھائے رکھتا ہے. اگر وہ شرمندہ ہو جائے, استغفار کر لے, تو پھر وہ اس قلم کو رکھ دیتا ہے اور لکھنا بند کر دیتا ہے. اور اگر وہ 6 گھنٹے گزر گئے, انسان اپنی انا میں رہا, اپنی اکڑ میں رہا, اپنے تکبر میں رہا, میں نے کیا, کیا ہوا, ہر کوئی کر رہا ہے, ہر کوئی کر رہا ہے, اللہ رحیم, اللہ غفور, اس طرح کے رویے پر وہ جمع رہتا ہے, اکڑا رہتا ہے, اور آنکھ سے آنسو نہیں بہتا اور توبہ نہیں نکلتی, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر انسان کا وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بہت سے مواقع تیار ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ موقع رکھا ہے کہ ہماری کسی نہ کسی طرح ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے ہی بھرا رہے, اس میں برائیاں مت آئیں. ہر طرح کی اپورچونٹی رکھی ہے, ہر طرح کے چانسز رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن اب وہ کون سا انسان ہے جو جان بوجھ کے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھروا رہا ہے, جو توبہ نہیں کر رہا. تو لہٰذا 6 گھنٹے کا الاٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر اندر اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو لہٰذا گویا کہ انسان کا گناہ معاف کر دیا گیا, پھر اس پر یقین بھی ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نامہ اعمال ہے یہ لکھا کیوں جا رہا ہے؟ تو میں نے آپ کو تھوڑی سی وزڈم تو پہلے بھی کلیئر کر دی, لیکن اب اس کو ہم حدیث سے سمجھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, یہ تمہارا نامہ اعمال ہے جن کو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں, پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ شکر ادا کرے, اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کے اعمال کا پروف مل دیا گیا, اس کو اس کے اعمال کا ایویڈنس مل دیا گیا. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ ہر انسان اپنے نامہ اعمال کا خود ذمہ دار ہے. لیکن اگر ایک انسان ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہا تو یہ وہ انسان ہے جو کامیاب ہو گیا, اور جب وہ اس دن کامیاب ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس روز شکر ادا کرے. پھر جو مجنون لوگ ہیں, جو نابالغ بچے ہیں, جو پاگل اور دیوانے لوگ ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ مینٹل ان کی ریٹارڈنس ہے, ایسے لوگوں کے اوپر سے بھی قلم کو اٹھا لیا گیا ہے. ایسے لوگوں کے اعمال کو نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں, وہ اس چیز کو انٹینشنلی کر ہی نہیں رہے. ایک گناہ گار انسان کے اوپر سے قلم اٹھایا جاتا ہے, لیکن 6 گھنٹوں کے لیے, 6 گھنٹوں کے اندر اندر توبہ کر لی تو ٹھیک ہے, لیکن 6 گھنٹوں کے بعد اس کے اس گناہ کو لکھ لیا جاتا ہے. لیکن مجنون اور نابالغ بچے کے لیے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے. اس نامہ اعمال کے اندر ہر نیکی, چاہے وہ چھوٹی ہے, چاہے وہ دانے برابر ہے, یا وہ پہاڑ جتنی ہے, اور وہ ایک گناہ چاہے وہ دانے برابر ہے یا وہ پہاڑ جتنا ہے, ہر چیز کو محفوظ کر لیا گیا ہے. سورہ زلزلہ میں آتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. آپ دیکھیں کہ جو دیکھ لے گا کا جو ٹرم ہے نا, یہ بڑا ہی انسان کو ہلا دینے والا ہے. پڑھ لینا اور دیکھ لینے میں فرق ہے. آپ جب کسی چیز کو پڑھتے بھی نا تو آپ کو اس طرح سے امپیکٹ نہیں آتا, لیکن جب آپ اپنے آپ کا ایک فوٹیج دیکھ لیتے ہیں, آپ کو کیپچر, آپ نے کوئی گناہ کیا اور آپ کو کیپچر کر لیا گیا اور واپس آپ کو کہا گیا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ نے گناہ کیا, آپ کہتے ہیں نہیں, پھر آپ کو فوٹیج دکھایا جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میں ہی ہوں, تو پھر آپ انکار کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو حدیث میں جو ٹرم سورہ زلزلہ میں جو ٹرم اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے, یہ ٹرم بہت زیادہ انسان کو ہلا دینے والی ہے کہ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں, یہ قطرہ قطرہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور انسان کو دیکھے گا. اور جس نے ذرا برابر بری بات کی, برائی کی, وہ اسے بھی دیکھ لے گا. تو لہٰذا یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال کی کریکٹرسٹک میں سے ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز اس میں درج ہے. پھر اس کے اندر ایک اور بات کیا بات ہے کہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی وجہ سے اگر انسان جو ہے وہ
अमाल नहीं कर पा रहा। नॉर्मल रूटीन में आपकी बहुत अच्छी रूटीन है, आप सुबह से शाम तक बड़ा एक स्केड्यूल सेट करके काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप बीमारी की हालत में हैं, आप उस तरह से नेकियां नहीं कर पा रहे, आप उस तरह से तिलावत नहीं कर पा रहे, आप उस तरह से जिक्र नहीं कर पा रहे, आप नवाफिल की कसरत नहीं कर पा रहे, आप तहज्जुद के लिए उठना चाह रहे हैं, आपसे उठा नहीं जा रहा, सफर की हालत में भी सेम सिचुएशन है। तो अब ऐसी सिचुएशन में नामा अमाल के अंदर क्या होता है? बहुत प्यारी हदीस है, इसको मैंने फर्स्ट टाइम सुना है और यकीन जाने कि बहुत ज्यादा दिल जो है वो खुश होता है इस तरह के हदीस को पढ़ के। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा बीमार होता है या सफर में होता है तो उसके वो तमाम आमाल लिख लिए जाते हैं जो हालत क़याम और ज़माना तंदुरुस्ती में वो किया करता था। यानी आम रूटीन में जो जो काम आप क्या करते थे, अब आप तो बीमारी में तो आप नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं फरिश्तों को कि वो तमाम आमाल अभी भी लिखते रहो। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उसमें उसने इस्तकामत पकड़ी हुई थी। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आदमी बीमार होता है तो अल्लाह ताला आमाल लिखने वाले फरिश्तों से कहते हैं कि बंदा अपनी सेहतमंदी में जो बेहतरीन आमाल करता रहा उनके मुताबिक इसके अजर सवाब को लिखते जाओ यहाँ तक कि मैं इसको शिफा अता कर दूं। तो लिहाजा इंसान जो है वो बीमारी में, आप सोचें कि आजमाइश में है और इंसान अगर सब्र कर रहा है तो भी उसके लिए अजर है, लेकिन उसके साथ साथ जो नॉर्मल रूटीन में वो नेकियां कर रहा था, वो नेकियां भी अगर दर्ज हो रही हैं तो ये इंसान जो है वो बोनस पे बोनस जीत रहा है। तो मोमिन किसी सूरत भी लॉस में नहीं जाता, लेकिन फर्क कहाँ आता है? हमारे ईमान में, हमारे यकीन में, हमारे तवक्कुल में और नेकियों की तरफ सबकत में। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप किसी उज़र की वजह से कोई नेक अमल नहीं कर पाते। अगर उज़र की वजह से आप नेक अमल नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके अंदर एक ख्वाहिश थी करने की, रात को आप अलार्म लगा के सोए कि मैं तहज्जुद के लिए उठूँगा लेकिन नहीं उठ पाए, तो लिहाज़ा ऐसी सिचुएशन के बारे में भी सूरह तब्बूक का वो वाक़या हमारे सामने आता है, जंग तब्बूक का वाक़या हमारे सामने आता है कि जंग तब्बूक में जब कुछ सहाबाए कराम थे कि जिनके पास सवारियाँ नहीं थीं और सवारियाँ ना होने की वजह से वो नहीं जा सके, लेकिन उनके अंदर एक्सट्रीम डेस्परेशन थी, वो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि वो जंग तबूक में शामिल हों। तो फिर क्या हुआ कि उनके लिए बाकायदा सूरह तौबा में आयत उतरी और फिर उनके लिए खुशखबरी नाज़िल की गई कि जहाँ-जहाँ लश्कर जा रहा है, उनके लिए भी नेक अमाल लिखे जा रहे हैं। उनके लिए जो घरों में हैं, लेकिन उस उज़र की वजह से, सवारियाँ ना होने की वजह से वो नहीं जा सके। इसी तरह मस्जिद की तरफ जाने वाला हर कदम लिखा जा रहा है। बनु सलमा के जो कबीला है, उनके जो लोग थे, वो जब मदीना में आबाद हुए, तो उनके साथ क्या हुआ कि वो मदीना के बिल्कुल कोने में जाकर वो बसे। अब जब वो मदीना के बिल्कुल कोने में जाकर बसे, तो वो मस्जिद से तो बहुत ज़्यादा दूर थे, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम बिल्कुल मस्जिद के करीब हों और हम हर दिन, हर नमाज़ जो है वो मस्जिद में अदा करें। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया और उनकी ये अदा, उनकी ये ख्वाहिश इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है कि अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया कि बेशक हम ही ज़िंदा करेंगे मुर्दों को और हम लिख रहे हैं और जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और उनके आसार भी। 2 चीज़ें, जो कुछ वो आगे भेज रहे हैं, हम उनको लिख रहे हैं और उनके आसार को भी लिखा जा रहा है। ये आसार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात कर रहे थे पिछली आयत में कि इंसान जो कुछ भी आगे भेज रहा है, उसको लिखा जा रहा है, उनके आसार को भी लिखा जा रहा है। तो ये आसार क्या है? इसको हम हदीस से समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे निशाने कदम भी लिखे जा रहे हैं। आसार क्या होते हैं? जो आप पीछे छोड़ कर जा रहे होते हैं, अपने स्टैम्प्स आप छोड़ कर जा रहे होते हैं, तो इंसान के निशाने कदम भी लिखे जा रहे हैं। ये क्या है कि इंसान अपने कदमों से कहीं पे भी चल के जाता है, किसी नेकी के काम को करने के लिए, कोई दीन की बात सीखने के लिए, सिखाने के लिए, किसी बुराई को करने के लिए, बुराई की नीयत से जा रहा है। यानी कोई भी काम जो वो अपने कदमों से करके जा रहा है, वो तमाम कदमों के स्टैम्प्स
तक लिखे जा रहे हैं। तो लिहाजा अब इंसान और ज्यादा इंसान के लिए गम भी बढ़ गया है कि ना सिर्फ मेरे अमाल को लिखा जा रहा है बल्कि मेरे कदमों को भी लिखा जा रहा है। डबल डबल इंसान के ऊपर जो है वो निगरानी है, डबल डबल इंसान के ऊपर मॉनिटराइजेशन है। तो लिहाजा गोया इंसान बहुत मुहतात हो जाता है जब ऐसी अहादीस को पढ़ता है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान के अंदर जो एक पॉजिटिविटी है वो भी भर जाती है कि आपके कदम जितने आप कदम चल के जा रहे हैं कहीं पर, जैसे वो सहाबा कराम मस्जिद की तरफ जाना चाहते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आयत आ गई कि उनके मस्जिद की तरफ जाने वाले कदम भी लिखे जा रहे हैं। तो हम किसी भी नेकी को करने के लिए कितना चल के जा रहे हैं, कितना ट्रैवल करके जा रहे हैं, जमीन का कितना हिस्सा कवर करके जा रहे हैं, वो तमाम हिस्सा हमारा आसार है, हमारे आप कह रहे हैं हमारे स्टैंप्स हैं जो लिखे भी जा रहे हैं, मॉनिटर भी किए जा रहे हैं, और वो जमीन का वो हिस्सा हमारे हक में या हमारे खिलाफ गवाही देगा। फिर इसी तरह इंसान जब सलाम करता है तो उसके बदले में भी उसके लिए नेकियां जो हैं वो उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं। किस तरह से? हदीस में आता है, सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कहता है अस्सलाम वालेकुम तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। कहाँ? उसकी किताब में। कौन सी किताब? नामा अमाल। फिर जब इंसान कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो उसके लिए 20 नेकियां लिख दी जाती हैं। और जब इंसान कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात तो उसके लिए 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो लिहाजा नेकियां, हर अमल पर नेकियां जो है वो लिखी जा रही हैं। तो यहाँ पर ये भी इंसान को एक तासुर दिया जा रहा है कि तुम ये मत समझना कि तुम्हारी नेकियां जाया हो जाएंगी, बल्कि उनको नोट डाउन किया जा रहा है। जब नोट डाउन एक चीज हो जाती है तो फिर वो कभी भूलती नहीं, वो मिटती नहीं। तो लिहाजा उनके हर अमल को लिखा जा रहा है। इसी तरह इंसान की जुबान जो तस्बीहात अदा करती है वो तस्बीहात भी नेकियों की सूरत में नामा या अमाल में लिखी जा रही हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 4 कलिमात को चुना, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जिसने सुबहान अल्लाह कहा उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं और उसकी 20 बुराइयों को माफ कर दिया जाता है। जिसने कहा अल्लाहु अकबर उसकी 20 नेकियां लिखी जाती हैं और उसकी 20 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसकी 20 नेकियां लिखी जाती हैं और 20 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। और जिसने कहा अल्लाहु अकबर तो उसकी 20 नेकियां लिखी जाती हैं और उसकी 20 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। तो गोया कि अगर आप ये एक कलमा बार बार रिपीटेटिवली उसको करते हैं तो ये कितनी ज्यादा नेकियां लिखी चली जाती हैं और नामा अमाल में जो बुराइयां हम डाल रहे होते हैं अपने गुनाहों की वजह से वो मिटाती चली जाती हैं। क्या चीजें? ये तस्बीहात, ये सलाम, ये मस्जिद की तरफ उठने वाले कदम, ये नेक और मजलिसों की तरफ उठने वाले कदम हमारे लिए उन नेकियों का जो स्पेस है उसको बढ़ा देते हैं और बुराइयों की जो स्पेस है उसको घटा देते हैं। इसी तरह घर वालों पर खर्च करना और मरीज की अयादत का भी सवाब लिखा जा रहा है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में अपनी जायद चीज को खर्च करता है, कोई चीज उसके घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई वो उसको खर्च कर रहा है, तो उसका सवाब कितना है? हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में अपनी जायद चीज को खर्च करता है तो उसका सवाब 700 गुना बढ़ाकर लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। और जो शख्स अपनी जात पर या अपने अहले खाना पर खर्च करता है या किसी बीमार की तीमारदारी करता है या इयादत करता है या किसी चीज को रास्ते से हटा देता है तो हर नेकी का बदला उसके मिसल 10 नेकियां लिखी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप रास्ते में चल रहे थे, आपको रास्ते में कोई डोर नजर आई जिससे आप पतंग उड़ाते हैं, या आपको पत्थर नजर आया, आपने उसको हटा दिया। अब नामा आमाल में वो नेकी किस तरह लिखी जाएगी? 1 × 10। आप किसी मरीज की अयादत के लिए गए,
یا عیادت کے لیے نہیں جا سکی, آپ نے فون پہ ہی پتا کر لیا کہ یار آپ بیمار ہیں, کیا وجہ ہے, اچھا اس کو آپ تھوڑا سنبھالتے ہیں, اس کو آپ حدیث بتاتے ہیں, اس کو آپ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں, اور اس کو دعا دیتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ, کہ بے شک یہ جو بیماری ہے تمہارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی, تو وہ نیکی 1 ملٹیپلائی بائی 10 کر کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. اسی طرح آپ نے اگر زائد مال, کوئی ایکسٹرا لباس الماری میں لٹک رہا تھا, آپ نے وہ دے دیا, وہ 1 ملٹیپلائی بائی 700 لکھا جاتا ہے. اور پھر یہ تو 1 ملٹیپلائی بائی 700 اس کے لیے جو آپ نے زائد دیا, ایکسٹرا دیا, آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر آپ نے اپنی پرسنل پراپرٹی جو اس کو آپ استعمال کر رہے تھے, وہ آپ کو پسند تھی, اس میں سے آپ نے اگر دیا, تو وہ چیز 700 کے بجائے مزید 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 ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے لیے فروٹ لائے, اپنے لیے کچھ سبزیاں لائے, اب وہ زائد تو نہیں ہے نا, وہ تو جتنی ہوں گی وہ کم ہے, کیونکہ آپ کو اس کے لیے بہت ساری چیزیں بنانی ہیں. اب آپ اس فروٹ میں سے آپ کچھ اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازم کو دے دیتے ہیں, یا آپ اپنے ہمسائے کو پہنچا دیتے ہیں, یا آپ اس کو جس طرح سے بھی اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, تو وہ 1 ملٹیپلائی بائی 700 کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی, کیونکہ یہ زائد نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی پرسنل ہے, آپ کی نیڈ ہے. تو 1 ملٹیپلائی بائی 700 کیا 7,000, 7 لاکھ, 7 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ, کیونکہ اللہ کی رحمت انسان کی کمپنسیشن سے بیونڈ ہے. تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے یہ آپ کو بہت زیادہ نیکیوں کی طرف, فاستبقوا الخیرات کی طرف جو بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اسی طرح ایک اور بہت پیاری حدیث, اور میں نے اس کو آنیسٹلی فرسٹ ٹائم پڑھا اور اتنا میں حیران ہوئی. حدیث کیا ہے کہ جب انسان کسی جانور کو, جو اپنے جانور اس نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں, ان کو بھی جب وہ خوراک دے رہا ہے, تو ان کو خوراک کے ایک ایک دانے پر اس کے لیے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. جب وہ ان کے گھر گئے تو وہ اپنے گھوڑے کو خود جو کے دانے صاف کر رہے تھے. تمیم داری کیا کر رہے تھے, وہ اپنے گھوڑے کے دانے جو ہے, جس کے جو کے دانے خود صاف کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا, حالانکہ جو ان کے اہل خانہ تھے وہ موجود تھے, تو ان صحابی نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا اہل خانہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جو کے دانے آپ خود صاف کر رہے ہیں, تو کیا یہ گھر والے کام نہیں کر سکتے؟ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک, کیوں نہیں, لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کرے, پھر اسے وہ کھلائے, تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور آپ کتنا زیادہ پھوسا اس کو کھلا رہے ہیں, یا آپ کتنا اس کو دانا کھلا رہے ہیں, کتنا اس کو آپ کھلا رہے ہیں, وہ ایک ایک مائنیوٹ ایٹم کے برابر آپ کے لیے لکھی جا رہی ہے. تو لہٰذا جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. پھر انسان کیا کرتا ہے, مزید موٹیویشن کے ساتھ بہتر سے بہترین کھلاتا ہے, اور جب وہ کھلا رہا ہوتا ہے, وہ صاف کر رہا ہوتا ہے, پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ نہیں ہوتی کہ لوگ دیکھیں گے یار اس بندے نے جانوروں کی بڑی دیکھ بھال کی اور کیا خوبصورت ہے, کیا جسامت جانوروں کی بن گئی, نہیں, بلکہ نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے ہر دانہ کھلانے پر اللہ تعالیٰ جزا دے, اور یہ جزا مجھے نامہ اعمال میں نظر آئے میدان محشر میں. پھر اسی طرح جو انسان کا بہتر اخلاق ہے, انسان کے اندر جو نرمی ہے, اور انسان کے اندر جو سائلنس پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کی ایک خواہش ہے, خاموش رہنا, خاموشی کو اختیار کرنا, یہ دونوں نیکیاں میں جو انسان کا نامہ اعمال ہے اس میں سب سے زیادہ وزنی, سب سے زیادہ جو لوگ نیکیاں لے کر آ رہے ہوں گے, ان نیکیوں کے اندر سب سے زیادہ وزن جن چیزوں کا ہوگا وہ احسن اخلاق ہے اور وہ خاموشی ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے کیریکٹرز میں لیک کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو, تم اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو, اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مخلوقات کے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو اعمال کے برابر ہو. کوئی شخص ایسا عمل کر ہی نہیں سکتا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو, احسن اخلاق, نرمی, اور دوسری کیا ہے, خاموشی. پھر اسی طرح نماز جنازہ کے لیے جانا اور دفنانے کے لیے جانا, اس کا اجر بھی نامہ اعمال میں رجسٹر کیا جا رہا ہے. کس طرح؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ ادا کرنا اور دفنانا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی عمل ہیں. ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ کی فارم میں
آپ کو नामा अमाल में दिखाई दिया जाएगा, और फिर जब वो तोला जाएगा तो वो तौल में बहुत पहाड़ से भी ज़्यादा फट जाएगा। फिर इसी तरह अगर कोई इंसान क़यामत के दिन ये चाहता है कि जब वो अपने नामा अमाल को देखे तो वो खुश हो जाए, वो नामा अमाल उसे खुश कर दे, तो उसके बारे में हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुसैन कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो उसके लिए कि जो अपने नामा अमाल में कसरत से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पाए। क़यामत के दिन जिसको अपने नामा अमाल में कसरत के साथ इस्तग़फ़ार नज़र आ जाए, तो वो कहते हैं कि वो समझ ले कि वो कामयाब हो गया, उसके लिए खुशखबरी है, मुबारक हो उस इंसान के लिए। तो लिहाजा इस सब को पढ़ने के बाद इंसान एक बहुत मोटिवेशन के साथ निकलता है कि उसने कतरा कतरा नेकी को माइन्यूट नहीं समझना, छोटे छोटे गुनाहों को उसने एक छोटा गुनाह नहीं समझना, कोई गुनाह छोटा नहीं हुआ करता, और गोया अपनी जिंदगी का हर हर मोमेंट उसने मुहतात होकर गुजारना है। अपनी जुबान को भरपूर काबू में रखना है। क्यों? क्योंकि जुबान का हर हर लफ्ज लिखा जा रहा है, हर आह लिखी जा रही है, हर हाय लिखा जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बता दिया? खामोशी को लाजिम पकड़ लो। और फिर इंसान जुबान से बहुत दिल दुखाता है, बहुत क्रिटिक करता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, बहुत ज्यादा इंसान लोगों का मजाक उड़ाता है, लोगों को खुद से कमतर समझ रहा होता है, बहुत ज्यादा गीबतें कर रहा होता है। तो लिहाजा एहसन अखलाक को लाजिम पकड़ लो। ये वो दो चीजें हैं जो क़यामत के दिन इसके बराबर कोई इंसान कुछ भी नहीं ला सकता। तो लिहाजा अब ले लेते हैं टेक अवेज कि आज के लेक्चर से मैं और आप क्या लेकर जाएं, हम अपने लिए क्या पॉइंट्स लेकर जाएं कि यार ये चीजें जो मैंने अपने लिए अपने पास रखनी है और इनके ऊपर भरपूर काम करना है। सबसे पहली चीज कि दुनिया के अंदर ही, अपनी जिंदगी में ही अपना क्रिटिक्स खुद करना है, अपना मुहासिबा खुद करना है, अपनी टेस्टिंग खुद करनी है। मेरे अंदर क्या चीज लैक कर रही है मुझे पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या बुराइयां मौजूद हैं, और जब उनको हाईलाइट किया जाता है उनको बुरा लगता है। तो आपको अपना क्रिटिक्स खुद करना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या चीज बुरी है, मैं कहाँ पे लैक कर रही हूँ, मैं इबादत में लैक कर रही हूँ, मैं हुकूक लिबाद में लैक कर रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए। और फिर क्या है कि अपना मुहासिबा, सबसे पहली चीज का अपना मुहासिबा करते रहना है। और फिर जो काम मैंने करने हैं उनको ना, उनकी गोल सेटिंग कर ली जाए, उनकी टारगेट सेटिंग कर ली जाए। मैंने इतनी ज़कात देनी है, इतने सदकात करने हैं, इसको मैंने ये लिबास पहनाना है, अच्छा इसको मैं राशन दे सकती हूँ, इसको मैं ऐसे हेल्प कर सकती हूँ, इस मोमेंट में मुझे लगता है मुझे खामोश रहना चाहिए, अच्छा देखो वो बीमार है मैं जा नहीं सकती, अच्छा फोन पे पता कर लेती हूँ। हम ना अपनी सेल्फ सेंटर्ड लाइफ स्टाइल में है, हम नहीं चाह रहे होते कि हमें उसमें कोई डिस्टर्ब करे। जब हम इस तरह के लाइफ स्टाइल को गुजार रहे होंगे कि लोगों को हमसे फायदा नहीं हो रहा, तो नामा अमाल फिर हमारा वैसा नहीं होगा कि जिसके लिए कहा गया कि मुबारक हो। मुबारक नामा अमाल के लिए जरूरी है कि हम दोनों चीजों को बैलेंस में लेकर चलें। तो लिहाजा सबसे पहली चीज का अपना मुहासिबा खुद करना है। दूसरी क्या चीज है कि जाहिरी नेकियां तो हम कर रहे हैं, लेकिन जाहिरी नेकियों के साथ साथ छुपी नेकियों को करते रहना ये बहुत जरूरी है। छुपे सदकात, छुपे छुपे लिबास पहना देना, छुप छुप के लोगों के लिए दुआएं कर देना, छुप छुप के नवाफिल पढ़ना, छुप छुप के रोजे रख लेना, छुप छुप के तकाफ रख लेना, खुद छुप छुप के उम्रे कर देना, छुप छुप के जो है वो लोगों के घर में राशन दिलवा देना। ये जो छुपी छुपी नेकियां हैं जिसके बारे में कोई कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि यार ये जवेरिया ने ऐसा कोई काम किया होगा, या यार ये इसने कोई काम किया होगा, मैं नाम नहीं ले सकती। तो लिहाजा क्या है कि कोई इंसान इमेजिन नहीं कर रहा, किसी को मालूम नहीं कि वो काम आप कर रहे हैं, लेकिन वो चीज आप और अल्लाह ताला के दरमियान है। वो छुपी नेकियां होना बहुत जरूरी है नामा अमाल के अंदर। तीसरी ये चीज है कि जिस तरह हम दूसरों के ऊपर क्रिटिक्स करते हैं, दूसरों का मुहासिबा करते हैं, दूसरों की खामियों के बारे में बड़ा अच्छी तरीके से अंदाजा होता है, बिल्कुल उसी तरह हमने अपना मुहासिबा भी करना है। वही पॉइंट जो मैंने आपके सामने पहले किया। सबसे अहम पॉइंट जो आज का एक टेक अवे है और लास्ट नोट है, इसके ऊपर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, वो ये कि दूसरों के हकूक माफ करवा लेने, दूसरों से माफी मांग लेनी है, और छोटे छोटे जुल्मों से बचना है। छोटे छोटे जुल्म क्या है, इसके ऊपर हम सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला। हदीस में क्या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने भाई पर जुल्म किया उसे चाहिए कि दुनिया में ही उससे माफी करवा ले।
اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہ ہوں گے، اس سے پہلے معاف کروا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے لے کر دیا جائے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے ظلموں اور زبانوں کے کرٹکس اور زبانوں کی ان تانا بازیوں اور ان غیبتوں اور بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو نکالا جائے۔ کسی انسان کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ رہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک چیز کہ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اگر کسی کے لیے انجانے میں غیبت ہو گئی یا کوئی برائی بات ہو گئی، اس کے لیے دعا کی جائے اور اس سے معافی مانگ لی جائے۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو آپ کو جھکا دیتی ہیں۔ جب انسان جھکنے لگتا ہے، انسان محتاط ہونے لگتا ہے، انسان معافی مانگنے لگتا ہے، تو یہ وہ انسان ہے کہ گویا کہ اس نے اپنے نامہ اعمال کو مبارک بنا دیا۔ اور پھر کیا ہے کہ اپنی آنکھ سے آنسو کا گرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آنسو دریا کی صورت میں ہو یا وہ آنسو مچھر کے سر کے صورت میں ہو، بہت مائنیوٹ آنسو، لیکن وہ آنسو کا گرنا بہت ضروری ہے کسی بھی گناہ کے بعد۔ وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ریگریٹ ہے، اس کی صورت میں بہت ضروری ہے۔ جب انسان ریگریٹ کرنے لگتا ہے، استغفار کرنے لگتا ہے، تو یہ وہ انسان ہے کہ جس کا نامہ اعمال بہت مبارک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھامنے والا بنائے۔ قیامت کے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جن کو ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا تھمایا جائے گا۔ قیامت کے دن کی ذلت سے اور رسوائی سے یا اللہ ہمیں بچانا، اور جس دن یا اللہ آپ لوگوں کو اٹھائیں گے اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھے گا، اس دن کے طویل انتظار سے، اس دن کے سور کی سختی سے، سور پھونکنے کی سختی سے، اس دن کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی سے، اس دن اعمال کے ناپ تول کی سختی سے، اس دن کی تنگی سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا، اور ہمیں پورے صراط پر بجلی کی سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ گزار دیجیے گا۔ ہمیں پورے صراط پر کو کراس کرنے کے لیے بہترین سواریاں مہیا فرمائیے گا، بہترین نور مہیا فرمائیے گا، اور یا اللہ ہمیں جھکا دے، ہمارے اندر بہت زیادہ عاجزی نرم پیدا کر دے، بہت زیادہ نرمی پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اندر بہت زیادہ جھکاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اندر خاموشی اور بہترین اخلاق کو لازم پکڑ لینے والا بنا دے۔ ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ جس دن آپ لوگوں کو قیامت کے دن اٹھائیں گے اس دن کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے گا، اور یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور ہر اس عمل کا کہ جو ہمیں جنت کے قریب لے جائے، اور ہم آپ سے ہم آپ کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہر اس عمل کا کہ جو ہمیں جہنم کے قریب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سب کا جوائن کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔